میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ انہیں بتائیے کہ میں بہت قریب ہوں، میں اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں، اور جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، اے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جب میرے بندے دعائیں کرتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، چاہیے کہ میرے بندے مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں۔ حدیث پاک میں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ جیسے نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک مستقل عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ایک عبادت ہے، بالکل اسی طرح اللہ سے مانگنا جس کو ہم دعا کہتے ہیں، یہ دعا بھی ایک عبادت ہے۔ اور حدیث پاک میں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يسأل اللہ فلیغضب علیہ، کہ جو اللہ سے نہیں مانگتے اللہ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ سے نہیں مانگتے، دنیا سے مانگو، کیا ہے دنیا والوں سے مانگو، ایک مرتبہ آپ کی محبت ہے بہت زیادہ، ایک مرتبہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے، اب جو مانگو شاید آپ کو مل جائے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ، لیکن دنیا والوں سے مانگو، دنیا والے ناراض ہو جاتے ہیں، دنیا والے ناراض ہو جاتے ہیں، مگر پروردگار وہ ہے جو کہتا ہے کہ میں ان بندوں سے ناراض ہو جاتا ہوں جو مجھ سے نہیں مانگتے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، اور اللہ کے لیے دعاؤں کو قبول کرنا، بندوں کے مانگی ہوئی چیزوں کو بندوں کو دے دینا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ حدیث قدسی میں پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کا وہ فرمان ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا میں جتنے ہیں اور جتنے پہلے گزرے اور جتنے قیامت تک آئیں گے، یہ پورے صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی سب جمع ہو جائیں ایک میدان میں، اور سب اپنی اپنی مرادیں مانگیں اور میں سب کی مرادوں کو پوری کر دوں، تب بھی میرے خزانے میں ایک سوئی آپ سمندر میں ڈال کر اس سوئی کو نکالو تو جس طرح سمندر کے پانی میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اسی طرح سارے مخلوق کی مرادوں کو پوری کر کے بھی میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں، لیکن دعا مانگنا بھی تو آنا چاہیے۔ انسان دعا مانگ رہا ہے، زبان پر یہ ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، لیکن اس کا دل کہیں ہے، اس کا دماغ کہیں ہے، اس کے خیالات کہیں اور ہیں۔ بے توجہی کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے، غفلت کے ساتھ، اس دعا کو اللہ قبول نہیں کرتے۔ دعا کے قبول ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان پوری توجہ کے ساتھ مانگے، اللہ سے وہ رجوع کرے، اللہ سے وہ توجہ کرے، اس کی دعا قبول ہے۔ اس کی علامت کیا ہوگی کہ اس دعا میں اس کے دل کی کیفیت بدلے گی، اللہ سے مانگتے ہوئے اس کی دل کی کیفیت بدل جائے، اس کے زبان پر
اس کی زبان کی کیفیت بدل جائے، اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو جائے، تو سمجھو کہ اس کی یہ دعا اللہ کے یہاں قبول ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، دل کی کیفیت بدلی ہوئی ہے، زبان لڑکھڑا رہی ہے، جسم پر لرزہ طاری ہو رہا ہے، مانگتے ہوئے اللہ سے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی یہ دعا قبول ہے۔ آپ پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، انبیاء کے واقعات اٹھا کر دیکھیں، جب اللہ سے وہ رجوع ہوئے ہیں، متوجہ ہوئے ہیں، اللہ سے متوجہ ہو کر انہوں نے دعائیں کی ہیں، تو اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک غلطی کی وجہ سے اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا، وہ اللہ کی حکمت تھی، اللہ دنیا بسانا چاہتے تھے۔ بہرحال جب وہ دنیا میں آئے، اماں حوا کے ساتھ دونوں جدا تھے، دونوں دعائیں کرتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر آپ نے ہماری غلطی کو معاف نہیں کیا، اگر آپ نے ہم پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو بڑے خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وہ دعا کرتے رہے، اللہ سے توبہ انہوں نے کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمائی۔ دونوں کی ملاقاتیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اٹھا کر دیکھیں آپ ساری ہسٹری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور آگ کو ان کے لیے گلے گلزار بنا دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے بے موسم کے پھل ان کو عطا فرمائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، اے بے موسم کے پھل دینے والے، گرچہ میں بوڑھا ہوں مجھے ایک نرینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ نے ان کو نرینہ اولاد عطا فرمایا۔ اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، لیکن دعاؤں کے قبول ہونے کی بھی کچھ شرائط ہیں، اور اس کے بھی علماء فرماتے ہیں کہ اللہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ یا تو بندہ جو مانگ رہا ہے وہ اللہ بندے کو عطا کر دیتے ہیں، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے بدولت دعا قبول کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اس پر جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے یا کوئی آفت ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، اس دعا کی برکت سے اللہ اس پریشانی کو اس کی زندگی سے ہٹا دیتے ہیں۔ یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں اور آخرت کے لیے جمع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن جب بندہ اللہ سے شکایت کرے گا کہ اللہ میں نے فلاں موقع پر دعا کی تھی، اللہ آپ نے وہ دعا قبول نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ میرے اس بندے کی دعا کو لے کر آؤ، جو اس کا اجر و ثواب میں نے کہا تھا۔ وہ اجر و ثواب جب لایا جائے گا تو بندہ یہ تمنا کرے گا، اللہ کاش کہ دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، ساری دعاؤں کا بدلہ مجھے یہاں ملتا۔ تو دعا کے قبول ہونے کے باتیں آپ سمجھ گئے نا، دعا کے قبول ہونے کے معنی کیا ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ بندے کو وہی چیز دے دیتے ہیں جو بندہ مانگتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدولت اس پر سے مصیبت کو ہٹا دیتے ہیں، یا پھر اس دعا کو اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میری والدہ کے بارے میں آپ دعا کیجئے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اللہم اہدی ام ابو ہریرہ یا ابا ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا کیجئے۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ فوراً مجلس سے اٹھے اور دوڑتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جانے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں یہ دیکھنے جا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں پہلے پہنچتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹائے، ان کی والدہ نے کہا بیٹا صبر کرو۔ ان کی والدہ پانی غسل کر رہی تھی، وہ غسل سے فارغ ہو کر آئیں، دروازہ کھولی اور کھول کر فرمایا کہ بیٹا
مجھے اپنے نبی کے در کو لے چلو، مجھے اپنے حضور کے دربار میں لے چلو۔ حضرت ابو ہریرہ اپنی والدہ کو لے کر حضور کے پاس پہنچے ہیں۔ حضور کی مجلس میں آنے کے بعد ان کی والدہ نے ایمان قبول کر لیا۔ دعاؤں کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں ام سلیم، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ حضرت انس کون؟ حضرت انس وہ جنہوں نے 10 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ تو جب ان کی والدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کو گئے، دعوت سے فارغ ہوئے، بیٹھے ہوئے تھے، ان کی والدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی آپ میرے بیٹے انس کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دعا کیے کہ یا اللہ ان کے جان میں، ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں برکتیں عطا فرمائیے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ اثر کہ ان کے مال میں ایسی برکت ہوئی، ان کے باغ تھے، کھیت تھے، کھیتوں میں دوسروں کے عام طور پر فصل اگر 6 مہینے میں آ رہا ہے سب کے کھیتوں میں، تو ان کے کھیت میں 3 مہینے میں ایک فصل، دوسروں کے کھیتوں میں سال میں 2 مرتبہ فصل، تو ان کے کھیت میں سال میں 4 مرتبہ فصل۔ اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی ان کے مال میں، اور اولاد میں کیسی برکت، اولاد میں اتنی برکتیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے، پوتے، پڑپوتے، نواسے، پڑ نواسے، اتنے بچوں کو میں نے دفن کیے کہ 100 سے زائد ہوں گے جن کی تعداد، اور عمر میں اللہ نے جان میں بھی ایسی برکت عطا فرمائی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کا جو انتقال ہوا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن 93 ہجری میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی 82 سال وہ دنیا میں باحیات تھے۔ 82 ایئرس وہ دنیا میں باحیات رہ کر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت اللہ تعالیٰ نے مال میں بھی برکت عطا فرمائی، جان میں بھی برکت عطا فرمائی تھی، اور اولاد میں بھی برکت عطا فرمائی تھی۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اللہ سے مانگنا یہ عبادت ہے، اور یہ عبادت سے ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، ہم اللہ سے مانگ نہیں رہے ہیں۔ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ ہی ہماری سننے والا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں، میں اس سے غصے ہو جاتا ہوں جو مجھ سے نہیں مانگتے۔ اور بتاؤ اللہ سے مانگے تو اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، مشہور واقعہ ہے۔ چند مشرکین آئے کسی گاؤں سے، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے گاؤں میں سب ایمان میں داخل ہو چکے ہیں۔ گاؤں والوں کو دین سکھانے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے چند صحابہ بھیجیے، کیونکہ ہم میں کوئی نہیں ہے جو ہمیں قرآن سکھائے، حدیث سکھائے، دین سکھائے، مسئلے مسائل سکھائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ میں جو قرآن پڑھنا جانتے تھے، ایسے چند صحابہ کو، ان کی ایک چھوٹی سی جماعت، چند صحابہ کو متعین کیے اور ان سے کہا کہ آپ ان کو لے جائیں، اور ان سے کہا کہ آپ ان کے گاؤں جا کر ان کو دین سکھاؤ۔ لیکن وہ تھے تو مشرکین، دھوکے باز۔ وہ ان صحابہ کو لے کر گئے، ان تمام قرہ صحابہ کو لے کر گئے، اور ایک جگہ جہاں پر پہلے سے ان کی پوری فوج موجود تھی وہاں لے گئے، اور لے جا کر وہاں ان کے اوپر، ان صحابہ پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ اب یہ چند صحابہ تھے، اب یہ جو ہے وہ ایک قریب میں ایک پہاڑ، اس پہاڑ پر چڑھ گئے صحابہ، اور پھر وہاں سے وہ تیر برسا رہے، یہاں سے اب کب تک مقابلہ کریں گے اتنی بڑی جماعت کا؟ بہت سے صحابہ شہید ہو گئے اسی وقت۔
چند صحابہ جو بچے تھے ان میں ایک حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ مشرکین نے یہ کہا کہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، سرنڈر ہو جاؤ، ورنہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، سرنڈر ہو جاؤ، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، قیدی بن جاؤ ہمارے، ہم تمہاری جان بخش دیں گے۔ تو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کافروں کا کیا بھروسہ، ان مشرکین کی باتوں کا کیا بھروسہ، جنہوں نے ابھی اللہ کے نبی کو دھوکہ دیا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے آئے، جنہوں نے پیارے نبی کو دھوکہ دیا، پیارے نبی کے سامنے جھوٹ بولے، یہ ہمارے سے وفاداری کریں گے ایسی کیا امید ہے، اس لیے میں تو ان کے حوالے نہیں ہونے والا۔ اور پھر وہ تیر سے مقابلہ کرتے رہے اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں جب شہید ہو جاؤں تو شہادت کے بعد میرے جسم کی حفاظت کرنا۔ انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ میرے جسم کی حفاظت فرمانا، کہیں میرے جسم کے ساتھ یہ کفار کھلواڑ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ جب وہ شہید ہو گئے تو قبیلہ حذیل کے کچھ لوگ تھے، وہ ان کے سر کو جدا کرنا چاہتے تھے ان کے جسم سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک عورت تھی، اس کے 2 بچے کفار کی طرف سے جنگ احد میں لڑنے کے لیے آئے تھے، ان 2 بچوں کو انہوں نے جہنم واصل کیا تھا۔ اس وقت سے اس عورت نے یہ منت مانی تھی کہ عاصم بن ثابت کا سر جو میرے پاس لے کر آئے گا میں اسے منہ مانگا انعام دوں گی اور ان کے کھوپڑی میں شراب پیوں گی، اس طرح اس نے منت مانی تھی۔ تو قبیلہ حذیل کے چند آدمی تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ انعام حاصل کریں، ان کا سر لے کر جائیں۔ انہوں نے ان کے سر کو جدا کرنے کے لیے ان کے جسم کے پاس جب آنا چاہا تو اللہ نے ان کے جسم کی ایسی حفاظت کی کہ شہد کی بڑی بڑی مکھیوں کا ایک پورا گروہ، ایک جھنڈ وہاں پر آ گیا، ان کے جسم پہ نہیں بیٹھا۔ حضرت عاصم بن ثابت کے جسم پر وہ مکھیاں نہیں بیٹھی، وہیں پر وہ گھومنے لگی، کوئی بھی جانے کی کوشش کرتا تو وہ مکھی ان کو کاٹ دیتی۔ وہ شہد کی مکھی اتنی بڑی بڑی تھی اور اس کی تکلیف ایسی تھی، وہ کہتے ہیں مشرکین کہ آج تک ہم نے شہد کی مکھی کی ایسی تکلیف ہم نے نہیں دیکھی۔ بہت دیر تک وہ انتظار کرتے رہے، پھر انہوں نے یہ سوچ کر کہ جب مکھیاں تھوڑی دیر کے بعد چلی جائیں گی پھر آ کر ہم ان کا سر لے جائیں گے، وہ چلے گئے۔ لیکن اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی تھی کہ اللہ شہید ہونے کے بعد میرے جسم کی حفاظت فرمانا، کہیں میرے جسم کے ٹکڑے نہ ہو جائیں، کہیں میرے جسم کے ساتھ یہ مشرکین بے ادبی نہ کریں، اللہ میرے جسم کی حفاظت فرمانا۔ انہوں نے یہ دعا کی تھی تو اللہ نے ایسے حفاظت کی کہ جب یہ مشرکین وہاں سے چلے گئے اللہ نے ایک موسلا دھار بارش برسائی اور پھر پانی اتنا بہا کہ پانی ان کے جسم کو لے کر بہہ گیا۔ بارش ختم ہونے کے بعد وہ لوگ آئے اور انہوں نے بہت تلاش کیا، لیکن حضرت عاصم بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کی لاش ان کو نہیں ملی۔ اللہ نے ایسی حفاظت فرمائی۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دل سے دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ انسان تو انسان، اللہ جانوروں کی بھی پکار کو سنتے ہیں، اللہ جانوروں کی دعاؤں قبول کرتے ہیں تو انسان کی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کریں گے۔ نزہۃ المجالس ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک شکاری کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ شکار کرنے کے لیے گیا اور ہرنوں کو شکار کرنے کا میرا ارادہ تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شکار کرنے کی اجازت تھی، اب تو اجازت نہیں ہے نا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ میں ہرنوں کی شکار کے لیے میں جنگل گیا، اور جنگل میں جانے کے بعد ایک جگہ جہاں پانی تھا، جہاں ہرن جانور پانی پینے کے لیے آتے، میں وہاں جا کر چاروں طرف جال بچھا دیا کہ ہرنیں آئیں گی پانی پینے کے لیے، جال میں پھنسیں گی اور میں شکار کر کے لے جاؤں گا۔ وہ شکاری کہتے ہیں کہ میں نے پورا جال بچھا دیا اور میں آ کر چھپ کر اپنی جگہ بیٹھ گیا، پورا نظارہ دیکھتے ہوئے کہ شکاری کے انتظار میں۔ کہتے ہیں 2 ہرنیں آئیں اور آ کر ان کو محسوس ہو گیا جال کے بارے میں
کہ یہاں جال ہے، اور پھر وہ جال کے قریب نہیں آئی، دور سے ہی واپس چلے گئے۔ کہتے ہیں شکاری کو تو کیا ہے، جب تک شکار نہ ملے وہ تو انتظار ہی کرتا ہے، چاہے پوری رات بھی بیت نہ جائے۔ تو وہ کہتے ہیں میں انتظار کرتا رہا کہ دوسری جانور آئیں گے۔ پھر کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ہرن کے چھوٹے چھوٹے بچے اور ان کے ساتھ ان کی مائیں، پوری کی پوری ایک جھنڈ ہے، ہرنوں کی ایک جماعت ہے، وہ آ رہی ہے۔ تو میں خوش ہو گیا کہ اب تو مجھے اچھا موقع ہے، زبردست میرا شکار ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو بڑی ہرنیں تھیں، چھوٹے چھوٹے ہرنوں کی جو مائیں تھیں، ان کو محسوس ہو گیا کہ سامنے جال ہے، تو وہ سامنے سے آ کر اپنے بچوں کو اس طرف بھگاتی تھی، دوسری طرف بھگانے لگی۔ اب یہ بچے بھی پیاسے، وہ ہرنیں بھی پیاسی ہیں، اور بچے بار بار جانے کی ادھر ضد کر رہے ہیں، اور ان کی مائیں ان کو اس طرف سے ادھر بھگا رہی ہیں۔ وہ شکاری کہتے ہیں کہ یہ پورا منظر میں دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ جو ہرنیں تھیں انہوں نے آسمان کی طرف جو ہے اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھائی، ان بچوں نے بھی آسمان کی طرف سر اٹھائی۔ یہ پورا منظر میں دیکھ رہا تھا۔ اللہ کی قسم تھوڑی ہی دیر میں بارش ہونے لگی، اور ایسی زبردست بارش ہوئی کہ میرا پورا جالا ٹوٹ گیا، اور اللہ نے ان ساری ہرنوں کو تازہ تازہ پانی پلایا۔ اللہ اکبر۔ وہ شکاری کہتے ہیں، نزہت المجالس میں ایک یہ واقعہ لکھا ہے، وہ شکاری کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد سے میں نے شکار کرنا چھوڑ دیا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، جو خدا جانوروں کے آسمانوں کی طرف دیکھنے کو قبول کرتا ہے، وہ خدا یہ انسان، یہ اشرف المخلوق آسمان کی طرف اپنے نگاہوں کو اٹھائے، آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھائے، اللہ سے مانگے۔ ہرنوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا انسانوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا؟ کوئی کرے گا نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا، لیکن دعا مانگنے کی بھی تو توفیق ہونی چاہیے نا۔ اور دعا بھی جب انسان کے پیٹ میں حرام رزق جاتا ہے تو پھر اس کی ایک تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اور دوسری کیا ہے، اسے دعا مانگنے کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ تو اس لیے رزق کا حلال ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر انسان حرام کھائے گا، اگر انسان نمازیں چھوڑے گا، گناہوں پہ گناہ کرے گا، اگر انسان انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرے گا، اپنے آنکھوں کی حفاظت نہیں کرے گا، اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال کرے گا، اپنی زبان کا غلط استعمال کرے گا، پھر وہ دعائیں مانگے گا تو اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ دعائیں قبول ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کی کمائی حلال ہو۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال رزق ہو اور نیک اعمال ہو، انسان کی زندگی میں تقوی ہو، پھر انسان دعائیں مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ روض الریاحین فی حکایات الصالحین، اس کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں ایک عورت کا، کہ ایک عورت تھی، میں شارٹ کٹ میں آپ کو واقعہ سناؤں۔ 3 بیٹیاں ہوئیں اسے، جس گھر میں تھی وہ، جہاں اس کی شادی ہوئی تھی، سسرال والوں میں دینداری کی کمی تھی۔ تو جن کے یہاں دینداری کی کمی ہوتی ہے، ان کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہو جائے تو وہ ان کے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بہت بڑی مصیبت آ گئی، کسی کے چہرے میں خوشی نہیں ہوتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہاں اب جہیز جمع کرو، شادی کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، بیٹی کو مصیبت سمجھتے ہیں۔ لیکن جن کے یہاں دینداری ہوتی ہے وہ پیارے نبی کے فرمان کے مطابق بیٹی کو رحمت سمجھتے ہیں، اور پھر اللہ جو رحمت سمجھتے ہیں ان کے گھروں میں اللہ رحمت کو اتارتے بھی ہیں۔ جو زحمت سمجھتے ہیں وہی بیٹی ان کے لیے زحمت بن جاتی ہے، جو رحمت سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ بیٹوں کے ذریعے وہ راحت نہیں پہنچاتے جو بیٹیوں کے ذریعے ماں باپ کو راحت پہنچاتے ہیں۔ اس کی زندگی مثال میرے نبی کی زندگی ہے۔ پیارے نبی کے بیٹے جتنے بھی تھے سب چھوٹے میں اللہ کو پیارے ہو گئے، بیٹیوں کے ذریعے اللہ نے یہ سلسلہ چلایا، یہ خاندان چلایا۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، تو علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک عورت تھی، 3 بیٹیاں ہوئی، پہلی بھی بیٹی، دوسری بھی بیٹی، تیسری بھی بیٹی۔
چونکہ شوہر میں دینداری نہیں تھی، سسرال والوں میں دینداری نہیں تھی، تو شوہر بھی ناراض، سسرال والے پورے کے پورے ناراض۔ بھئی دینے والا اللہ ہے، یہ یقین میں کمی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بیٹیاں دینے والا میں، بیٹے دینے والا میں جسے چاہوں بیٹے دوں، میں جسے چاہوں بیٹیاں دوں۔ اللہ قرآن میں جو فرماتے ہیں وہاں پہلے بیٹیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، پھر اللہ فرماتے ہیں میں جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، پھر آگے اللہ فرماتے ہیں میں جسے چاہتا ہوں بیٹا دونوں دیتا ہوں۔ تو بہرحال چونکہ دینداری کی کمی تھی تو وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر بھی ناراض، سسرال والے ناراض، یہاں تک کہ مجھے دھمکی دے دیے آئندہ اگر بیٹی ہوئی تو سسرال والوں نے کہا کہ تمہیں طلاق ہو جائے گی اور پھر اس بچی کو بھی ہم جان سے مار دیں گے۔ علامہ یافی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تیسری مرتبہ جب وہ حاملہ ہوئی اور ولادت کا وقت قریب تھا، اتفاق سے ایسا ہوا کہ سسرال کے گھر میں اس دن کوئی نہیں تھے، کہیں گئے ہوئے تھے سفر سے سارے گھر والے، یہ بیچاری اکیلی تھی، اور پھر اسی رات میں درد ذہ ہوا اور ولادت ہو گئی، گھر میں ولادت ہو گئی۔ وہ عورت کہتی ہے میں دعا تو کرتی تھی کہ اللہ اس مصیبت سے مجھے چھٹکارا عطا فرما، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ چوتھی بھی بیٹی ہو گئی، چوتھی بیٹی ہوئی۔ وہ عورت کہتی ہے میں اپنی بچی کو صاف کی، لیکن مجھے یقین تھا کہ میرے گھر والے، میرے شوہر، میرے سسرال والے، انہوں نے تو قسم کھائی ہے کہ اگر چوتھی بیٹی ہوئی تو اس بچی کو بھی جان سے ماریں گے اور تمہیں بھی طلاق دے دیں گے۔ اے اللہ میں کیا کروں؟ یہ کہتی ہے کہ میں اس بچی کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر جنگل کی طرف چلے گئی کہ اللہ میری بچی کی حفاظت فرما۔ کہتی ہے کہ فجر سے پہلے مجھے ایک غار نظر آیا، میں اس غار کو صاف کر کے اس غار کے اندر بچی کو رکھ کر اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ ان کے ارادے صحیح نہیں ہیں، ان کو معلوم ہوگا یہ میری بچی کو جان سے مار دیں گے، اے اللہ تو ہی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ یہ بچی تیرے حوالے۔ یہ کہہ کر اس غار کے اندر اس بچی کو رکھ کر یہ فجر سے پہلے گھر کو آ گئی۔ جب دن میں گھر والے آئے، انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، انہوں نے بات بنائی اور کہہ دی کہ وہ بچہ ناقص پیدا ہوا، ناتمام مردہ بچہ پیدا ہوا تھا، تو میں نے اسے دفن کر دی، یہ کہہ کر گھر والوں کو مطمئن کر دی۔ لیکن کہتی ہیں کہ میں موقع کی تلاش میں تھی کہ کب مجھے موقع ملے گا اور میں جا کر بچی کو دیکھوں۔ کہتی ہیں کہ موقع ہی نہیں ملا، کبھی ایسی تنہائی نہیں ملی کہ میں بچی کو جا کر بچی کے پاس جاؤں۔ 6 مہینے گزر گئے۔ علامہ یافی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو لکھتے ہیں کہ 6 مہینے گزر گئے۔ 6 مہینے کے بعد جیسے ہی اس ماں کو موقع ملا، تنہائی ملی، وہ ماں کہتی ہے کہ میں فوراً اس غار کی طرف گئی کہ دیکھو میری بچی ہے بھی نہیں یا نہیں ہے۔ کہتی ہے کہ جیسے میں دوڑ کر اس غار کے پاس گئی، میں غار کے پاس رک گئی، اندر کے منظر کو دیکھ کر میری بچی صحیح سالم ہے اور ہرنی میرے بچی کو دودھ پلا رہی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں گئی اور بچی کو سینے سے لگا لی۔ اب 6 مہینے اس بچی کو ہو گئے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں گھر کو لے کر آئی اور پھر میں نے گھر میں سب کو بٹھا کر پورا واقعہ میں نے گھر والوں کو سنایا۔ گرچہ کہ وہ دیندار میں کمی تھی، لیکن چونکہ مومن تھے نا، تو اس واقعے کو سننے کے بعد ان سب کے بھی دماغ صحیح ہو گئے، ان سب کا بھی یقین درست ہو گیا کہ کھلانے پلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ وہ قدرت جسے رکھنا چاہے پوری دنیا کی طاقت مل کر اسے مٹا نہیں سکتی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ دعاؤں کو ضرور قبول کرتے ہیں، بس ہمیں مانگنا آنا چاہیے۔ جس طرح اللہ سے مانگنا ہے اس طرح ہم نہیں مانگتے۔ اگر اللہ سے مانگنا آنا ہو، مانگنا آتا ہو اور اللہ سے مانگے انسان، پھر اللہ ایسی جگہ سے اس کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک آخری واقعہ بالکل 2-3 منٹ میں بتا کے اپنی بات کو ختم کروں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ ایک بہت بڑے امام تھے، امام اسحاق ابن عباد رحمۃ اللہ علیہ، امام اسحاق۔ وہ ایک مرتبہ رات کو سوئے ہیں
بڑے اللہ والے تھے، تو ان کو خواب میں کسی نے کہا کہ اے اسحاق اٹھو، ایک پریشان زدہ ہے، اس کی مدد کرو۔ تو کہتے ہیں کہ میں اٹھا، اٹھ کر گھر سے باہر گیا، میں نے دیکھا کوئی پریشان حال نظر نہیں آیا، تو میں آ کر پھر سو گیا۔ پھر دوبارہ خواب آتا ہے کہ اے اسحاق اٹھو، ایک پریشان زدہ ہے، اس کی مدد کرو۔ کہتے میں اٹھا، گلی میں ادھر ادھر دیکھا، میں چلاتا رہا، بھائی کوئی ہے پریشان، کون ہے جو پریشان زدہ ہے، کون ہے؟ گلیوں میں گھومتے رہے، چیختے رہے، کسی نے کوئی آواز نہیں دی، تو آ کر پھر سو گئے۔ فرماتے ہیں تیسری مرتبہ مجھے خواب آیا کہ اے اسحاق اٹھو، ایک پریشان زدہ ہے، اس کی مدد کرو۔ تو کہتے ہیں کہ تیسری مرتبہ میں بیدار ہوا، مجھے سمجھ نہیں آیا میں کیا کروں، تو میں نے جو ہے ایک بستہ لیا، اور بستے میں میں نے 300 درہم رکھ لیے۔ 300 درہم رکھ لیا، میں اپنا گھوڑا کھولا اور گھوڑے کے اوپر میں بیٹھ گیا، اور میں نے دعا کی کہ اے اللہ یہ پریشان زدہ کون ہے، مجھے کیا پتا ہے، اے اللہ میں گھوڑے پہ بیٹھ رہا ہوں، جو بھی ہے میرے گھوڑے کو وہاں تک لے جا۔ کہتے ہیں کہ میں نے گھوڑے کے لگام کو چھوڑ دیا اور میں گھوڑے پر بیٹھ گیا کہ اللہ تو ہی اس کو لے جا جہاں لے جانا چاہتا ہے۔ گھوڑا اللہ کی مخلوق ہے، اور ہر مخلوق اپنے خالق کی سنتے ہیں، تو وہ گھوڑا چلنے لگا۔ حضرت اسحاق کہتے ہیں کہ گھوڑا چلتے 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 ایک مسجد کے پاس جا کر رکا۔ مسجد کے پاس رکا، اللہ نے اس گھوڑے کو رکوایا نا، تو کہتے ہیں میں گھوڑے سے اترا، مسجد کے اندر گیا کہ شاید یہاں کوئی پریشان حال ہو، تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں، وہ مسجد میں جو ہے نماز میں مشغول ہیں، تو میں وہاں جا کر قریب میں بیٹھ گیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے، انہوں نے دعائیں کی، اور اس کے بعد جو ہے میں ان کے قریب گیا، جا کر ان کو سلام کیا، اور پھر میں نے وہ جو تھیلی تھی، وہ جس میں میں نے 300 درہم رکھے تھے، وہ میں نے ان کو پیش کیے کہ یہ میری طرف سے آپ قبول کیجئے۔ تو انہوں نے جو ہے انکار کیا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ حضرت اسحاق کہتے ہیں میں بار بار اصرار کرتا رہا کہ نہیں آپ یہ قبول کیجئے، میری طرف سے یہ ہدیہ آپ قبول کیجئے، رکھ لیجئے۔ بہت اصرار کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ رکھیے بول کر سنو۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ پریشان ہیں، آپ پریشان نظر آ رہے ہیں، اتنی رات کو آپ یہاں مسجد میں اکیلے عبادت میں مشغول ہیں؟ تو وہ کہنے لگے ساتھی کہ دراصل میں اپنے بچے کے علاج کے لیے 300 درہم میں نے قرض لیے تھے، اور کل مجھے وہ لوٹانا ہے، اور میرے پاس اتنی آمدنی نہیں ہے، اتنا نہیں ہے کہ میں وہ لوٹاؤں۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ کل لوٹاؤں گا، اب جو ہے اگر میں کل نہیں لوٹا سکا تو میں وعدہ خلافی کرنے والا ہو جاؤں گا، میں منافق ہو جاؤں گا۔ اس لیے میں اللہ سے دعائیں کر رہا تھا کہ اللہ میرے لیے کوئی راستہ نکال دے تاکہ میرا یہ قرض ادا ہو سکے، تو اللہ نے آپ کو بھیجا۔ تو حضرت اسحاق نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کی مدد فرمائی، اللہ نے آپ کے قرض کو ادائیگی کی شکلیں عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ مجھے دیکھیں، آپ کو کوئی بھی ضرورت ہو آپ کی زندگی میں، آپ میرے پاس آ جائیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے میں آپ کی ضرورت، آپ کی جو بھی تقاضا ہوگا وہ میں پوری کروں گا۔ تو وہ نوجوان ان کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا اور کہا کہ میں آپ کے پاس آؤں یا اس دربار میں آؤں جس نے آپ کو رات میں اپنے بستر سے اٹھایا ہے اور اتنی دور آنے پر مجبور کیا ہے؟ میں اس رب کے دربار میں جاؤں، میں اس سے مانگوں یا آپ کے پاس لے جاؤں؟ اللہ اکبر۔ آج میرے عزیز ساتھیوں، ہماری زندگی میں بھی کوئی بھی پریشانی آتی ہے، اللہ کی قدرت پر ہماری نگاہ نہیں ہے، اللہ کی طاقت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ ہمیں اندازہ ہے کس کے پاور کا اندازہ ہے؟ پولیس کے پاور کا اندازہ ہے، ڈی سی کے پاور کا اندازہ ہے، ایک کونسلر کے پاور کا اندازہ ہے، ایک ایم ایل اے کے پاور کا اندازہ ہے، ایک منسٹر کے پاور کا اندازہ ہے، لیکن میرے اللہ کا پاور کیا ہے، میرے اللہ کی طاقت کیا ہے، میرا خدا کتنی قدرت والا ہے، یہ اندازہ اگر انسان کو ہونا تو سب سے پہلے انسان یہ کرے گا کہ اپنی جو بھی ضرورت ہو اللہ سے مانگے گا سب سے پہلے۔ اس کے بعد دوسرا ہمارا حال یہ ہے کہ ہر جگہ سے جب بیزار ہو جائیں، تھک جائیں، پھر اس کے بعد آتے ہیں کہ اللہ میرے مسئلے کو حل کر دے۔ سب سے مومن کا کام یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے، اور اللہ فرماتے ہیں میں ہی تمہاری مانگوں کو سننے والا، میں تمہاری پکار کو سننے والا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ تو اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ اپنی زندگی کو تقوی پر لانا ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں کوشش یہ کرنی ہوگی کہ ہمارا جو انکم ہے، ہماری جو روزی ہے وہ حلال ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔
اپنی زندگی کو تقوی پر لانا ہے، حلال کھائیں گے اور پھر ہماری زندگی میں تقوی ہوگا، پھر اس کے بعد ہم دعائیں کریں گے تو ہماری دعائیں کوئی بھی رائے گا نہیں جائے گی، اللہ ہر دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ہر حاجت کو اسی سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔